اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، نماز جمعہ کے واجب ہونے کے بعد صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہے، وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ نماز جمعہ صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط ہے نماز جمعہ جماعت سے پڑھی جائے۔ نماز جمعہ نماز صبح کی طرح 2 رکعتیں ہیں، لیکن ہر رکعت میں ایک قنوت ہے، یعنی پہلی رکعت میں بھی ایک قنوت ہے اور دوسری رکعت میں بھی قنوت ہے، اور یہ جو 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس صورت میں جمعہ صحیح ہوگی۔ دوسری شرط ہے امام جمعہ نماز سے پہلے 2 خطبے پڑھے۔ خطبہ دیے بغیر اگر نماز پڑھے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ نماز جمعہ کے خطبے بھی ضروری ہے۔ خطبہ دینے کے لیے امام جمعہ کا کیا وظیفہ ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلے خطبے میں حمد و ثناء الہی کو بیان کرے، خدا کی تعریفیں کرے۔ خدا کی تعریف کرنے کے بعد تقوی الہی اور پرہیزگاری کے بارے میں لوگوں کو نصیحت کرے، تقوی الہی کی طرف یعنی پرہیزگاری کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور نصیحت کریں، اور حمد و ثناء اور تقوی کی نصیحت کرنے کے بعد اور قرآن کا ایک چھوٹا سورہ پڑھے۔ اس کے بعد دوسرے خطبے میں واجب ہے کہ حمد الہی بجا لائے۔ دوسرے خطبے میں بھی واجب ہے حمد الہی بجا لائے، اور حمد الہی بجا لینے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 14 معصومین علیہم السلام پر صلوات بھیجے۔ پہلے صلوات بھیجنا واجب ہے، اور اس کے بعد مستحب ہے کہ تمام دنیا میں مومنین ہے، مومنات ہے، ان کے حق میں دعا کرے اور استغفار کرے۔ تیسری شرط ہے 2 نماز جمعہ کے درمیان فاصلہ 1 فرسخ سے کم نہ ہو، یعنی اگر کسی شہر میں 2 جمعہ ہو رہی ہے تو ان دونوں کے درمیان کم سے کم جو فاصلہ ہے وہ 1 فرسخ ہو۔ 1 فرسخ سے زیادہ ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن 1 فرسخ سے کم ہو، نزدیک میں 2 جمعہ پڑے تو اس صورت میں وہ جمعہ باطل ہوگی، صحیح نہیں ہے۔ دونوں جمعہ ایک ہی وقت میں شروع ہو جائے تو اس صورت میں دونوں باطل ہے، لیکن اگر ایک جمعہ پہلے شروع ہو جائے اور اس کے بعد دوسری شروع ہو جائے تو اس صورت میں جو پہلے شروع ہوئی ہے وہ صحیح ہے، اور بعد میں جو شروع ہوئی ہے وہ باطل ہے۔ اور یہ جو 1 فرسخ کے اندر 2 جمعہ ہو تو اس صورت میں دونوں باطل ہوگی جب یہ ان دونوں میں تمام شرائط صحیح ہونے کے بھی اور جمعہ واجب ہونے کے بھی یہ شرائط مکمل ہو، جامع شرائط ہو، تو اس صورت میں دونوں باطل ہو جائے گی۔ چوتھی شرط ہے امام جمعہ اور معمومین اور بین معمومین کوئی چیز حائل نہ ہو۔ خود امام اور معمومین کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، مثال کے طور پر پردہ ہو یا شیشہ ہو تو یا دیوار ہو، اس طرح کی کوئی چیز حائل ہو تو اس صورت میں نماز باطل ہوگی۔ یا امام اور معمومین کے درمیان زیادہ فاصلہ ہو، امام اور معمومین کے درمیان زیادہ فاصلہ ہو، یعنی عام طور پر معتدل 1 قدم ہے، اس سے زیادہ فاصلہ ہو، 2-3 نفر درمیان میں 2-3 نفر کے لیے جگہ ہو، اس طرح کر کے زیادہ فاصلہ ہو تو اس صورت میں نماز باطل ہوگی۔ اور جائے امام معمومین سے زیادہ اونچائی پر نہ ہو، جہاں پر امام بیٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جہاں پر امام بیٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ جائے امام معمومین سے زیادہ بلند نہ ہو۔ اگر تھوڑا نیچے ہو تو اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر امام معمومین سے تھوڑا نیچے ہو تو اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن امام بالا نہ ہو، اوپر نہ ہو معمومین سے۔ تو اگر یہ تمام شرائط جس نماز جمعہ میں پائی جائے تو اس صورت میں وہ جمعہ صحیح ہوگی، اگر یہ شرائط اگر نہ ہو تو اس صورت میں وہ جمعہ صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔